کل افغان وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق طالبان فورسز نے صوبہ ننگرہار میں پاکستان کے ساتھ افغان سرحد پر پاکستانی فوج کو غیر قانونی باڑ لگانے کے کام سے روک دیا۔ تاہم افغان ترجمان کے مطابق اس کے بعد صورتحال معمول پہ آ گئی ہے۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کئی ویڈیوز میں سے ایک میں ایک طالبان کمانڈر اونچائی پر موجود بظاہر پاکستانی فوجیوں کو سرحد پر باڑ لگانے کے کام کو روکنے کا کہتے ہوئے سنائی دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں یہی طالبان کمانڈر کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے وہ زمین واپس لے لی گئی ہے جو غنی دور میں پاکستان نے لے لی تھی، اور یہ کہ پاکستان کو باڑ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان دونوں ویڈیوز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کمانڈر ننگرہار صوبے میں طالبان انٹیلیجنس چیف ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں کچھ طالبان پاکستان کے خلاف دھمکی آمیز بیانات دیتے دیکھے اور سنے جا سکتے ہیں۔ 2014 میں پشاور آرمی پبلک سکول پر حملے اور تشدد کے دوسرے واقعات کے بعد پاکستانی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ بیشتر حملہ آور افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، یہاں کارروائیاں کرتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پاکستانی فوج نے افغان سرحد سے غیر قانونی آمد و رفت کو روکنے کے لیے 2017 میں 2600 کلومیٹر طویل سرحد پر باڑ لگانا شروع کی تھی۔ اس پورے واقعے پر مختلف قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق افغان طالبان میں موجود دو مختلف فکری گروہ جن کو کندھاری طالبان اور حقانی نیٹ ورک میں تقسیم کیا جاتا ہے، ان کے درمیان یہ جو ریفٹ ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ مبصرین یہ بھی مانتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے پاکستان کے ساتھ اچھے روابط ہیں، جبکہ کندھاری طالبان میں قوم پرست ذہنیت کے حامل افراد کو غلبہ حاصل ہے اور یہی لوگ پاکستان افغانستان سرحد پر خاردار باڑ لگانے کے مخالف ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے نذر اسلام ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے، اور اسلام آباد سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت سابق سفارتکار رستم شاہ محمد صاحب، افغانستان کے لیے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں پاکستان کے۔ ہم جانتے ہیں اس وقت کہ صورتحال ہے کیا بارڈر پہ۔ نظر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تازہ ترین کیا ہے، کیا سچویشن ہے اس وقت بارڈر پہ؟ کوئی نئی ڈیولپمنٹ یا کوئی نیا سرکاری بیان خاص طور پہ طالبان کی جانب سے یا پاکستان کی جانب سے کچھ سامنے آیا ہے سرکاری سطح پہ؟ جی اسد، شکریہ۔ ابھی تک اس حوالے سے جو تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں، نہ ہی پاکستانی فوج کی طرف سے اور نہ ہی طالبان کے سینئر اہلکار جیسا کہ جو ان کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے باضابطہ کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ 2 دن قبل جو کچھ جھڑپیں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، جو الفاظ کی تو میں اور افغان طالبان کی طرف سے ایک آفینسو اپروچ جو ہوئی تھی، پاکستان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ تاہم ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے سرحد پر اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں۔ اگر ہم طالبان کی پہلی گورنمنٹ کو دیکھیں، انہوں نے بھی ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ غنی گورنمنٹ میں پاکستان نے یہ باڑ اس وجہ سے لگانی شروع کی کہ جو انفلٹریشن کا پاکستان پہ جو اعتراض ہوتا ہے یا افغانستان کی طرف سے جو انفلٹریشن ہوتی، ان دونوں کو روکا جائے۔ تاہم اور پھر طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد پاکستان میں یہ توقع تھی کہ وہاں سے کراس بارڈر جو انفلٹریشن ہے وہ بند ہو جائے گی۔ بدقسمتی سے جب سے طالبان وہاں پہ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو داعش کے بھی حملے ہو رہے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ مبینہ طور پر ٹی ٹی پی کا جو بیس ہے وہ وہیں پر ہے۔ اور یہ جو طالبان کے ساتھ جو روبرو جو ہمارے جو فورسز کی جو جھڑپیں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہی اگست میں طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اس میرے خیال میں 15 یا 16 اگست کو وزیرستان کے جو وہاں پہ جو باڑ ہے وہاں پر پہلی جھڑپ سامنے آئی۔ پھر ہم نے تورخم پہ دیکھا کہ وہ ٹرکس جو پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے امداد لے کر گئے، وہاں کے کمانڈر نے جو اس ٹرک پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا اس کو باقاعدہ پھاڑا اور اس کو نیچے پھینکا، اگرچہ طالبان نے بعد میں کہا کہ ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں میں خود جب افغانستان کا نظر میں رستم صاحب سے بھی اسی پہ ان کا پرسپیکٹو بھی لینا چاہوں گا۔ رستم صاحب، کیا پاکستان کے لیے یہ ایک سیٹ بیک ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں؟ یہ سیٹ بیک ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ طالبان ہو یا کوئی اور حکومت، وہ باڑ لگانے پہ بہت ناراض ہیں، اور دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچا ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت نے کبھی بھی ڈیورنٹ لائن کو فارملی تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی افغان حکومت نے آج تک فارملی اس معاملے کو پاکستان کے ساتھ اٹھایا نہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ڈی فیکٹو بارڈر ہے جس کو وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن کھلے دل سے وہ پبلکلی وہ اعلان نہیں کر سکتے کہ ہم نے ڈیورنٹ لائن کو تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن چونکہ بات بہت پرانی ہے، 1893 میں یہ بارڈر ایگریمنٹ ہوا تھا، اس لیے وہ دبے دبے الفاظ میں تو کبھی کہہ دیتے ہیں، لیکن معاملہ اسی طرح چل رہا ہے، اور انہوں نے اس طرف ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس طرف پاکستانی ایڈمنسٹریشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو برٹش انڈیا کا جو معاہدہ تھا افغانستان کے ساتھ 1920 میں، اس میں یہ صاف طور پہ لکھا گیا ہے کہ بارڈر سے 5 میل اس طرف اور اس طرف لوگوں سے کوئی ٹریول ڈاکومنٹس نہیں مانگے جائیں گے، ان کو آنے جانے میں آزادی ہوگی، اور ایز اے سکسیسر اسٹیٹ پاکستان اس معاہدے کا ابھی تک پابند ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا بارڈر فینسنگ کا، یہ پاکستان نے اس لیے کیا ہے، شاید وہاں سے جو دہشت گرد اس وقت آ رہے تھے تاکہ ان کا راستہ روکا جا سکے، لیکن دہشت گرد تو اگر آنا چاہیں تو مختلف راستوں سے یا مختلف بیس میں ابھی بھی آ سکتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو اس سے تکلیف اس لیے ہوئی کہ یہ تو ڈیورنٹ لائن جو ہے یہ ٹرائبس کو کٹ اکراس کرتا ہے، آدھا ٹرائب اس طرف ہے آدھا اس طرف ہے، تو ان کے درمیان آپس میں تجارت بھی ہوتی تھی اور رشتے ناتے بھی تھے، لوگ شادی غمی میں بھی ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے، وہ تجارت بھی ختم ہو گئی، وہ رشتے ناتے بھی ختم ہو گئے، وہ کانٹیکٹس بھی ختم ہو گئے، اس لیے دونوں طرف سے اس کے خلاف ری ایکشن آیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو قدم اٹھایا تو یہ ایک قسم کا ایک طرفہ کارروائی تھی، افغان حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی مضبوط افغان حکومت وہاں تھی نہیں، وہ وہاں پہ ایک خانہ جنگی شروع تھی، تو پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس پہ ایک بڑی کثیر رقم خرچ کی، یعنی $1 بلین اس پہ خرچہ آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے کتنے $1 ملین سالانہ اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر 6-7 مہینے کے بعد ایک پوسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ سپاہی ہوتے فوجی ہوتے ہیں جو اس کو گارڈ کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا رستم صاحب ایکسپینسو پروجیکٹ تھا، ایک چیز میں لیکن نظر کو بھی اس پہ صرف یہ ویڈیوز کے حوالے سے کوئی فارمل سٹیٹمنٹ پہ میں جاننا چاہوں گا، نظر اس واقعے کے بعد کچھ ویڈیوز جو وائرل ہوئیں اس پہ کوئی تردید آئی ہے؟ افغانستان کی حدود میں جو لگائی گئی تاریں تھیں ان کو جس طرح سے ہٹایا گیا، اس بارے میں کوئی باضابطہ بیان آپ نے پہلے کہا کہ نہیں آیا، کوئی ویڈیوز کی تردید آئی؟ دیکھیں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس حوالے سے جب ISPR سے ہم نے رابطہ کیا ہے تو ان کی طرف سے یہ دیکھیں، کل سے نہ صرف ہم بلکہ بہت سارے جو میڈیا کے جو ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں وہ ISPR سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس حوالے سے ان کی طرف سے جواب نہیں آیا ہے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، یا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یا ہم اس رائٹ کا جواب رائٹ دیں گے، اور نہ ہی افغان طالبان کی طرف سے۔ میں صرف افغان یہاں طالبان کی یہ طرف سے کہنا جی پلیز۔ کہ جب ہم جاتے ہیں افغانستان میں، وہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو پاپولر بیانیہ جو ہے وہ پاکستان مخالف ہے، ایون جو لو رینک کے جو طالبان ہیں وہ بھی کوئی پاکستان سے اتنا خوش نہیں ہے، تو میرے خیال میں جو افغان طالبان جو گورنمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ایک پاپولر بیانیہ ہے اس کا احترام ضرور کریں اسی گے۔ کے ساتھ سرفیس کر رہے ہیں۔ رستم صاحب ایک چیز، افغان طالبان مختلف دھڑوں میں اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پہ 2 دھڑے جو کہے جاتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان کے قریب ہے، جبکہ اس کے برعکس جو کندھاری طالبان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی افغان پالیسی سے خوش نہیں ہے، یہ لوگ پاکستان کی جانب سے جو سرحد پر باڑ لگانے کے حق میں بھی نہیں ہے۔ کیا ان حالیہ واقعات کی وجہ میں یہ نظریاتی اختلاف بھی کہیں موجود ہے؟ کچھ عنصر تو اس کا موجود ہے، لیکن بارڈر فینسنگ کے خلاف افغانستان میں بہت وائڈ سپریڈ اینگر ہے اور ایکریمنی ہے، غصہ ہے، اور اس وقت حالات کا فائدہ اٹھایا گیا، لیکن اب اگر افغانستان میں کوئی مضبوط حکومت قائم ہو جاتی ہے جس میں شاید وقت لگے، تو یہ معاملہ میرے اپنے خیال میں افغان حکومت پاکستان کے ساتھ ضرور اٹھائے گی، اور وہ کوشش کی جائے گی کہ اس کا کوئی ایسا حل نکل آئے کہ دونوں طرف سے کوئی عوام کو تکلیف نہ ہو آنے جانے میں، اگرچہ اس وقت بارڈر کراسنگ ہیں کچھ ہیں، لیکن
وہ اتنے نہیں ہیں کہ جس سے وہ جو تجارت جو ڈسرپٹ ہو گئی ہے، یا جو لوگوں کے آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں، جو ان کے کانٹیکٹ جو ختم ہو گئے ہیں، تاکہ ان پہ قابو، وہ چیز اب نہیں رہی۔ وہ صرف 4-5 بارڈر کراسنگ ہیں، لیکن 2600 کلومیٹر بارڈر پہ 4-5 بارڈر کراسنگ، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی وہ کوئی حیثیت اس وقت نہیں ہے۔ عوام کے لیے پھر دونوں سائڈ پہ، آپ نے جس طرح سے رسول صاحب وجہ فرمایا کہ دونوں سائڈ پہ شاید وہ ایشو ہے، اور دونوں سائڈ پہ اسی طرح سے ڈسکس بھی ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ نظر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، رسول صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔